اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، اس چینل کے ذریعے سے مسلسل دینی پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور خصوصاً مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس باقاعدہ طور سے اس چینل کے ذریعے سے نشر کی جا رہی ہے اور آج بھی اسی سلسلے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج محترم جناب اقتدار حسین خان صاحب حیریت محل فروخ آباد کی جانب سے ان کے مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ آن لائن مجلس کرائی جا رہی ہے. اور یہ مجلس مرحوم افتخار حسین خان، مرحوم اسرار حسین خان اور مرحومہ واحدہ بیگم بنت اسرار حسین خان کے اصالہ ثواب کی سلسلے سے یہ مجلس کرائی جا رہی ہے اور سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال کر دیں. اور حضرات، آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے موجود ہیں رانچی جھارکھنڈ سے محمد ارمان سلمہ، جو کہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے کینیڈا کی سرزمین سے ہمارے ساتھ پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے. اس مجلس میں ہمارے ساتھ مشہور و معروف مدح خواں شاعر اہل بیت محترم جناب افتخار مہندی رضوی صاحب، جو کہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. اور حضرات، آج کی مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے خطیب اہل بیت جناب مولانا سید محمد علی جعفری صاحب جبل پور MP سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آج کی اصالہ ثواب کی مجلس کو خطاب کریں گے. تو آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں محمد ارمان سلمہ، جو کہ رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس اعزا کا مجلس اعزا کا آغاز کریں اور مجلس اعزا کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس اعزا کا آغاز کریں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یہ تھے محمد ارمان سلمہ، جو کہ آج کی مجلس میں تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ طور سے اس مجلس کا آغاز کیا
اور آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے میں مشہور و معروف شخصیت محترم جناب افتخار مہندی رضوی صاحب جو کہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں 4 مصروں سے، اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس میں پیشخوانی کے فرائض انجام دیں کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اے عزادارو آؤ مجلس میں، اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں، اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ میں محترم جناب افتخار مہندی رضوی صاحب جو کہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اصال ثواب کی مجلس میں پیشخوانی کے فرائض انجام دے۔ سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، افتخار مہندی رضوی کینیڈا سے کچھ کلام پیش کرنے کے لیے اس مجلس اعزاء میں پر اصال ثواب کے سلسلے کی جو مجلس اعزاء برپا کی جا رہی ہے، منعقد کی گئی ہے، اس میں شامل ثواب ہونے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور اس سے قبل کہ میں کلام پیش کروں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم اسرار حسین ابن رشید حسین، مرحوم افتخار حسین ابن اسرار حسین کی روح کو اسال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صمد۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مرحوم کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، مرحومین کو جوار امام حسین علیہ السلام کو، جوار امام حسین علیہ السلام میں، مولا عباس کے جوار میں، مولا شہزادہ علی اکبر کے جوار میں جگہ عطا فرما، مرحومین کے تمام گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما۔ میں کلام پیش کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں، یا خداوند متعال جو کچھ بھی میں آج اس مجلس اعزاء میں جو نوحہ اور سلام جو بھی چیزیں میں پیش کروں، اس کا ثواب مرحوم اسرار حسین ابن رشید حسین اور مرحوم افتخار حسین ابن اسرار حسین کی روح کو پہنچے۔ روح شبیر سرخ روح ہو کر، روح شبیر سرخ روح ہو کر، جب گئی پیش خالق اکبر، کہہ رہے تھے خدا سے یہ سرور، دیکھ مولا دیکھ مولا، میں نے وعدہ کیا تھا جو تجھ سے، گھر لٹا دوں گا تیرے دین کے لیے، مطمئن ہوں ضمیر سے اپنے، میں وہ وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا۔ میں نے لاشیں اٹھائے ہیں دن بھر، حر ہو عباس یا علی اکبر، قاسم نو جواں ہو یا اصغر،
سب کو بن میں سلا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا روضہ مصطفیٰ چھٹا لیکن گھر کو ویران کر دیا، لیکن سر بدن پر نہیں رہا، لیکن ظلم کا سر جھکا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تو نے دیکھا وہ پھول سا چہرہ، وہ سکینہ سیر رنج و بلا، داغ دے کر اسے یتیمی کا غم کا پیکر بنا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا ہر فرو ہر اصول زندہ ہے، میرے دم سے رسول زندہ ہے، دین حق مثل پھول زندہ ہے، دین حق مثل پھول زندہ ہے، حق کی شمع جلا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا ہر ستم دل پہ سہ گیا مالک، خون دل میرا بہہ گیا مالک، ہاں مگر دین رہ گیا مالک، ہاں مگر دین رہ گیا مالک، تیرا کعبہ بچا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا رہ گئے جتنے امتحان بھی اب دے گی میری طرح میری زینب، اپنے کنبے کا پاسباں یا رب، اپنے کنبے کا پاسباں یا رب، ناتواں کو بنا کے آیا ہوں، دیکھ مولا تیرا وعدہ نبھا کے آیا ہوں، دیکھ مولا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب افتخار مہندی رضوی صاحب، جو کہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور مدح مولا میں پورے خلوص کے ساتھ اشعار پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات یقیناً محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جبل پور ایم پی سے موجود ہیں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد علی جعفری صاحب قبلہ۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید النبیین خاتم المرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں مولانا سید محمد علی جعفری جبل پور ایم پی شیعہ چینل رائے بریلی کے تمام ناظرین، سامعین، مومنین، حاضرین، ملحقین اور محبین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم بتصدق چہاردہ معصومین ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی تمام نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے. حضرات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کورونا کی بیماری سے دوچار ہے، ہر طرف لاک ڈاؤن اور قید و بند کی زندگی ہے، اس لیے سارے پروگرامز جو ہے وہ آن لائن برپا ہو رہے ہیں. اور یہ بھی کیا کم معجزہ ہے میرے مولا کا کہ مسجدوں میں تالے پڑ گئے، مندر بند ہو گئے، سارے کے سارے عبادت گاہیں لاک کر دی گئیں. مگر کیا کہنا ذکر حسین تیرا، کہ کل بھی ذکر حسین جاری تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جاری رہے گا. عزیزان محترم، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے. نیک و صالح ورثہ نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آن لائن اس مجلس عزائے امام حسین کا اہتمام کیا ہے. میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اسرار حسین ابن راشد حسین اور مرحوم افتخار حسین عرف مہدی بھائی ابن اسرار حسین کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. وتصدق علی محمد. مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات، چونکہ یہ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور برپا بھی ایسے چینل پہ ہو رہی ہے جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہماری پہچان اور ہماری شان ہے، یعنی شیعہ جو ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ جڑا رہے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. زندگی میں بھی ہم پہچانے جاتے ہیں شیعان علی کے نام سے اور مرنے کے بعد بھی ہم پہچانے جائیں گے شیعان علی کے نام سے. حضرات گرامی قدر، چونکہ آن لائن مجالس میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے اور نہ اتنا وقت رہتا ہے، لیکن بہرحال بہت مختصر وقت میں مجھے آپ کی خدمت کرنا ہے اور کچھ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور آپ کی خدمت تک پہنچا کر انشاءاللہ آپ سے رخصت لینا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پورے ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا. کیوں؟
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اللہ یہ دیکھے، یہ جائزہ لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل یعنی اللہ نے ہم سے بہترین عمل مانگا ہے، خوبصورت عمل مانگا ہے، مستحسن عمل مانگا ہے۔ اللہ نے احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے بہترین عمل چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نمازوں کی بھیڑ چاہیے، مجھے روزوں کا انبار چاہیے، مجھے تلاوت کلام پاک کا ڈھیر چاہیے، مجھے بہت سارے حج چاہیے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے احسن عمل چاہیے۔ اور عزیزان محترم، وہ ایک سجدہ جو اللہ کے لیے کیے جائے گا، بس اسی ایک سجدے پہ ہمیں جنت ملنی۔ فقط ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی پر ہمیں جنت ملنی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، مبتلا امتحان کرے، دیکھے کہ ہم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ عزیزان محترم، موت ایک ایسا چیپٹر ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھائی نماز شیعوں کی الگ ہوتی ہے، سنی کی الگ ہوتی ہے، روزہ شیعوں کا سنیوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں، سب کے اپنے اپنے اعمال ہیں جو ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، مختلف، لیکن موت واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ 73 کے 73 فرقے متفق ہیں کہ سب کو موت آنی ہے اور ایک سی آنی ہے۔ موت آنی ہے اور سب کو آنی ہے۔ اور عزیزان محترم، میں مذہب اسلام کی کیا بات کروں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، اما حد تو یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک دن انسان کو موت کی گھاٹ اتر جانا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس وقت اس ماحول کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر طرف سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک لگائیے، سینیٹائزر کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے۔ میں گیس لینے کے لیے گیا تو وہاں میرا ماسک تھوڑا نیچا ہو گیا تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ اس کو تھوڑا اونچا کر لیجئے، ماسک کو اونچا کر لیجئے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی، جب تمہیں پنرجنم پہ یقین ہے، جب مانتے ہو کہ پنرجنم ہونا ہے، تو پھر موت سے اتنا گھبراتے کیوں؟ تو عزیزان محترم، یہ صرف موت کا ایک خوف بٹھا دیا گیا۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، اس لیے کہ حکیم لقمان کے پاس بھی شک اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو، وہ موت کے نام سے گھبراتا ہے، اسے موت کے نام سے پسینے آ جاتے ہیں، مگر پوری دنیا میں واحد مسلک تشیع ایسا ہے، ہماری قوم ایسی ہے جو موت سے گھبراتی نہیں بلکہ موت کو ہنس کے گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کہیں جذبات میں بات تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں اپنی بات سے ہر شیعان علی اور موالی حیدر کرار، جس کے سینے میں ولایت علی دل بن کے دھڑکتی ہے اور جس کی رگوں پے میں مودت حسین خون بن کے دوڑتی ہے اور جو دعائے زہرا ہے، میں ان سے صاحبان عقیدہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے کیوں کہا کہ موت سے بہتر ہمارے لیے زندگی ہے؟ اس لیے عزیزان محترم کہ زندگی میں ہم نے علی سنا ہے، یا علی یا علی، زندگی میں ہم نے علی سنا ہے، بہت توجہ، زندگی میں ہم نے علی سنا ہے۔ تو عزیزان محترم، شنید علی کا نام ہے زندگی، یعنی جس میں علی سنا جائے، جس میں علی سنا جائے اسے کہتے ہیں زندگی، اور جس میں علی دیکھا جائے اسے کہتے ہیں موت۔ یعنی شنید علی کا نام زندگی ہے اور دید علی کا نام موت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کتنا بھیانک ہوتا ہے موت کا منظر، خدا کی قسم، کئی موت مر جاتا ہے انسان، اس طریقے سے موت نکلتی ہے ہمارے جسم سے، روح نکلتی ہے اور موت اس طریقے سے حاضر ہوتی ہے عزیزان محترم کہ ایک ایک رگ و پے سے ہماری جان نکالی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، ہمارے سینے میں جان اٹکی ہوئی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے ہیں مگر ابھی ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے۔ کتنا دقت والا مرحلہ ہوتا ہے موت کا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ غیروں کے لیے ہوتا ہے، یہ اوروں کے لیے ہوتا ہے،
لیکن جس کے سینے میں محبت علی ہے، مولا نے فرمایا 8 مقامات پہ میں علی تمہارے لیے حاضر رہتا ہوں، اس میں پہلا ہے سکرات موت۔ تشبیہ یہ دی ہے علماء نے کہ جس طرح کسی خاردار درخت پہ کوئی ریشمی کپڑا ڈالیے اور اسے جھٹکے سے کھینچیے تو وہ کس طرح تار تار اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ انجام ہوتا ہے غیروں کا، توجہ ہے، یہ انجام ہوتا ہے غیروں کا، لیکن جس کے سینے میں علی کی محبت ہے اس کی روح قفس عنصری سے ایسے پرواز کر جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ موت کا تصور بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ ایک بات اور جلدی سے عرض کروں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، توجہ، اور جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو موت سے گھبراتا ہے، تو پھر روتا ہے موت کے خوف سے اور موت کے ڈر سے۔ دونوں فلسفے، جب پیدا ہوا تو بھی رو رہا تھا اور جب اس دنیا سے جانے والا ہے تو بھی وہ رو رہا ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا وجہ کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تب بھی روتا ہے؟ مولا نے کہا سنو، چونکہ انسان ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، توجہ ہے، اس کی دنیا ماں کا شکم ہوتی ہے پیدائش سے پہلے، تو ماں کا شکم اتنی بڑا تو ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ہوتا ہے ماں کا رحم، ماں کا شکم اتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ اسی کے درمیان گھومتا رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے بس یہ اتنی سی کال کوٹری یہی دنیا ہے، وہ اسی کو دنیا سمجھتا ہے۔ اور جب اس کال کوٹری سے نکل کے اتنی بڑی دنیا میں آتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، یا اللہ میں کہاں آ گیا، تو اس لیے وہ مارے خوف کے چلاتا ہے کہ میں اپنی دنیا سے نکل کے کون سی دنیا میں آ گیا، چونکہ وہ ابھی اس دنیا سے مانوس نہیں ہے، جانتا نہیں، توجہ ہے، اس لیے وہ گھبراتا ہے۔ تو مولا نے کہا چونکہ وہ پیدائش کے وقت اس لیے روتا ہے کہ وہ اتنے سے مقام سے نکل کر اتنی بڑی دنیا میں آتا ہے تو گھبراتا ہے، اور اسی طرح انسان جب جانے والا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ مجھے پھر اتنے بڑے دربے میں یعنی قبر میں بند کر دیا جائے گا، تو وہ گھبراتا ہے موت سے اور قبر سے کہ اتنی بڑی دنیا کو چھوڑ کے میں قبر میں چلا جاؤں۔ تو مولا نے فرمایا اگر اسے پتا ہو جائے جس طرح ماں کے شکم سے نکل کے وہ اتنی بڑی دنیا میں آیا اور جب آنے لگا تو اس کا دل لگ گیا، اب جانے کا من نہیں کرتا، اسی طرح اگر اسے دکھا دیا جائے کہ وہ جو جہاں جا رہا ہے وہ دنیا کتنی بڑی ہے تو پھر نہ وہ گھبرائے گا، نہ وہ روئے گا، نہ وہ ڈرے گا۔ اس صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بڑا سنگین مرحلہ ہوتا ہے موت کا، لیکن جو عاشقان علی ہیں، میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں زندگی میں ہر انسان ایک دوسرے کا ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج کوئی کسی کا نہیں ہوتا، محتاج کوئی کسی کا نہیں۔ یہ نظام عالم اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا رہے، ضرورت مند رہے، تو ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی تو محبت رہے گی، بھائی چارگی رہے گی، ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ خدا بند قدوس کا اپنا انتظام ہے، لیکن محتاج کوئی کسی کا نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو قدم قدم پہ وہ محتاج ہے۔ پریکٹیکل کر لے، جیسے ہی روح قبض عنصری سے نکل گئی تو اب کوئی اس مردے کو غسل دے گا تو غسل ہوگا، کفن پہنائے گا تو کفن دیا جائے گا، کوئی 4 لوگ اٹھا کے لے جائیں گے تو قبرستان تک جائے گا اور لوگ اسے لحد میں اتاریں گے تو وہ لحد میں اترے گا، لوگ مٹی ڈالیں گے تو وہ دفن ہوگا۔ یعنی اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی وہ بھگا نہیں سکتا، اتنا مجبور ہو جاتا ہے انسان مرنے کے بعد، اتنا مجبور۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ سنو، اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہ کرنا، چونکہ وہ مجبور ہیں، آپ آزاد ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی ایک سورہ فاتحہ اسے کتنی بڑی مشکل سے نکال دے گی، آپ کی ایک تلاوت کلام پاک اسے کتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت سے اور کتنے بڑے آفت سے چھٹکارا دے دے گی۔ لہذا مرحومین کو فراموش نہ کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرے، اور بالخصوص اپنے والدین کو نہ فراموش کریے، اس لیے کہ والدین اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو یہ موت بھائی رشتوں کو توڑ دیتی، ختم ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے عزیزان محترم کہ یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، جی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو پوری دلیل دیتا ہوں، مکمل دلیل دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس نے منت مانی
اور جب اس کی منت پوری ہو گئی تو رسول اللہ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں حور العین، بڑی آنکھوں والی حور، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، کہ میں حور العین کی پیشانی کو چوموں گا. حور العین، بھائی اب بلی کو خواب میں چچڑے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا یہ کس مسلک کا ہے کہ جس نے ایسی منت مانی کہ میں حور کی پیشانی کو بوسہ لے رہا ہوں، جو بوسہ لوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، اور میں دہلیز جنت کو، یعنی جنت کی دیوڑی کو، جنت کی دہلیز کو میں چوموں گا، بوسہ دوں گا اگر میرا کام ہو جائے. تو کہا یا نبی اللہ اب میں میری وہ منت تو پوری ہو گئی، لیکن میں حور العین کہاں سے لے کر کے آؤں، میں جنت کی چوکھٹ کہاں سے لے کے آؤں؟ تو پہلے تو نبی کریم نے اسے تنبیہ کی. جی بڑے سخت الفاظ میں نبی نے فرمایا کہ تم ایسی منت کیوں مانتے ہو جسے تم پورا نہیں کر سکتے؟ مرنے کے بعد جب جنت میں جاؤ گے، پہلے حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت تو بہت دور کی بات ہے، پھر اس کے بعد جنت میں حوریں ملیں گی، تم دنیا میں کہاں سے یہ منت ماننے لگے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ منت کو بڑھانے کا کوئی طریقہ آپ بتائیں، آپ رحمت کل کائنات ہیں اور آپ شہر علم ہیں یا نبی اللہ، تو اب بتائیں کہ میں حور العین کی پیشانی کہاں سے لے کر آؤں اور دہلیز جنت کو کہاں سے لے کے آؤں؟ نبی نے کہا چل اتنا پریشان نہ ہو، تو نے یہی تو منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں حور العین کی پیشانی کو چوموں گا. اپنے گھر جانا اور اپنے گھر جانے کے بعد اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لینا. اللہ اکبر. اپنے گھر جا اور اپنے گھر جا کے اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لے. گویا کہ تو نے حور العین کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے. مترادف ہے حور العین کی پیشانی کو بوسہ دینے کے اپنی ماں کی پیشانی کو چومنا. اور کہا تم نے یہ منت مانی ہے نا کہ میں دہلیز جنت کو چوموں گا، تو جا اپنے باپ کے قدموں کو چوم لینا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا یا نبی اللہ، وہ رونے لگا. اس نے کہا یا نبی اللہ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں ہے نہیں، میرے ماں باپ مر گئے، ختم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو نبی کریم نے کہا قبرستان جا، والدین کی قبر تو معلوم ہوگی، جا اپنی ماں کی قبر کو سرہانے کی طرف سے بوسہ دے دینا، گویا کہ یہ حور العین کی پیشانی کو چومنے کے برابر. اور اپنے باپ کی قبر کو پائتی سے بوسہ دے دینا، تو گویا کہ تو نے دہلیز جنت کو چوما ہے. اب وہ اور دہاڑے مار کے رونے لگا. نبی نے کہا کیا ہوا، مسئلہ حل تو کر دیا. کہا یا نبی اللہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ کس قبرستان میں دفن ہے، مگر مجھے نشان قبر نہیں معلوم کہ میرے والدین کی قبر کہاں ہے. نبی کریم نے کہا انگلی سے یہی تو 2 قبروں کا نشان بنا، ایک میں تصور کر کے یہ تیری ماں کی قبر ہے، ایک میں تصور کر کے تیرے باپ کی قبر ہے. ماں کی قبر کو سرہانے سے چوم لے اور باپ کی قبر کے نشان کو پاتیانے سے چوم لے، اللہ تیری مراد کا تجھے صلہ دے دے گا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. پہچان رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنے بڑے مسئلے کو حضور ختمیہ مرتبت میں. بھائی ماں کیوں نہیں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی اطاعت میں جنت ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب تک ہمارے والدین اس دنیا میں رہیں ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. کیا کرنا ہے؟ مغفرت کی دعا کہ پروردگار میرے والدین کو بخش دے. اب دعائے مغفرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری، بڑی وسیع ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر وہ خدا نہ کردہ خاکم بہن بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، خمس واجب تھا نہیں نکالتے تھے، تو پہلے واجبات کو ادا کرائیے. خدا کی قسم کوئی مستحب کارگر ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ واجبات کو ادا نہ کر دیا جائے. تو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازوں کو پڑھوائے، ان کے جو روزے قضا ہوئے ہیں انہیں رکھوائے، اور انہوں نے جو خمس نہیں ادا کیا اسے ادا کروائے. اور اس کے بعد عزیزان محترم باری آتی ہے دعائے مغفرت، یعنی جسے ہمارے ہاں ایصال ثواب کہا جاتا ہے. ایصال ثواب. اب ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جتنی چیزیں ثواب میں آتی ہیں وہ سب اپنے مرحومین کی طرف ٹرانسفر کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہ بات چل گئی ہے، معاشرہ عام ہو گیا ہے کہ مجلس
اور میں خود مانتا ہوں کہ مستحبات کی دنیا میں زیارت امام حسین سے زیادہ کسی چیز کا ثواب نہیں، یہ تو میں خود مانتا ہوں۔ اور میں کیا، معصومین نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ تمام مستحبات کا سید و سردار ہے۔ اگر آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی ہے تو گویا کہ آپ نے سب پڑھ لیا، سارے مستحبات کا ثواب مل جائے گا۔ اور سب پڑھا، زیارت عاشورہ نہیں پڑھی ہے تو آپ کے عمل میں کمی رہ جائے گی، یہ تو میں مانتا ہوں۔ لیکن ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ثواب میں آتی۔ مثلا ہمارے یہاں 40واں کیا جاتا ہے، مجلس کی گئی، مولانا کو بلایا گیا، قرآن پڑھوایا گیا، ان کے نام پہ جا نماز اور لوٹا اور لباس اور سارے پھل، یہ سب غریبوں کو دیے گئے، یہ سب کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور اس ثواب کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے مرحومین کی طرف۔ میں بالکل آسان کر کے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے چیٹی کو آٹا ڈالا ہے، چیٹی کو آٹا ڈالا ہے تو یہ بھی ثواب ہے۔ آپ نے سڑک کے کنارے کوئی پیاؤ بنایا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس سے پانی پئیں تو یہ بھی ثواب ہے۔ کہیں کچی سڑک تھی، لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو رہی تھی، آپ نے اپنے پیسوں سے وہ سڑک پکی کروا دی تاکہ مخلوق پروردگار کو پریشانی نہ ہو، یہ بھی ثواب ہے۔ کسی اندھے کو یا کسی بزرگ کو آپ نے روڈ پار کرا دی، یہ بھی ثواب ہے۔ پرندوں کو، مچھلیوں کو، اما حق تو یہ ہے کہ آپ نے ایک نجس مخلوق یعنی کتے کو بھی یہ سوچ کے روٹی ڈال دی یا کچھ دے دیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ بھی ثواب ہے۔ اور یہ پورا ثواب آپ اپنے مرحومین کی طرف ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کسی پیاسے کو آپ نے ایک گلاس پانی پلایا، بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب۔ آپ وہیں کھڑے ہو کے نیت کر سکتے ہیں کہ پروردگار، میں نے جو اس بندے کو پانی پلایا، اس پیاسے کو پانی پلایا، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ میرے والد فلاں ابن فلاں کی روح کو پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچے گا۔ جی پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، وہیں آپ کھڑے ہو کر کے نیت کر لیں کہ پروردگار جو اس کا ثواب اور اجر ہے وہ میرے والد یا میری والدہ یا میرے نانا، میرے نانی، کسی بھی مرحوم کا آپ نام لے لیں، انشاءاللہ اس تک اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو ثواب کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اسے دو چار چیزوں میں محدود نہ کریں۔ قدم قدم پہ ثواب ہے، قدم قدم پہ ثواب ہے، اور یہ سارے ثواب آپ اپنے مرحومین کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ان تک پہنچے۔ مثلا ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مرحوم کو فلانی چیز پسند تھی، ہے نا، تو اسے نظر میں رکھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، میں دیکھتا ہوں اور اکثر میں اصالہ ثواب کی مجلس میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ پہلے لوگ لوٹا لا کر کے مسجد میں رکھ دیتے تھے، بھائی اس وقت ضرورت تھی، نل وغیرہ نہیں تھے تو وہ لوٹے کام آتے تھے۔ آج کے زمانے میں نل لگے ہوئے ہیں، آپ نے لوٹوں کی بھیڑ لگا دی، آپ نے جا نماز تو جا نماز رکھ دی، جبکہ چٹائیاں قالین ہر مسجد میں ہوتے جا رہے، تسبیح و سجدگاہ کے ڈھیر لگا دیے آپ نے، قرآن کی پیٹی لا کے رکھ دی، کئی ہو گئی، پڑھنے والا نہیں۔ تو عزیزان محترم، وقت کے ساتھ بدلیے، دیکھیے کہ ضرورت کس بات کی ہے، ضرورت کس بات کی۔ مثلا آپ کو 500 روپے خرچ کرنا تھا اس سارے سامان میں، آپ نے دیکھا کہ مسجد کا بل نہیں، بل بقایا ہے، بجلی کا، الیکٹرک کا بل بقایا ہے، آپ وہ جمع کر دیجئے، اتنا ہی ثواب ملے گا، جی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار کہیں تو ادھڑ رہی ہے یا اس کا پینٹ خراب ہو رہا ہے، آپ پینٹ کرا دیجئے، ثواب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ایک جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے آپ کے درمیان بیان کر دیا، اور سب سے زیادہ جو مجھے آج توجہ دلانا تھا آج کی اس مجلس میں، جلدی سے عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ معاملہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جب کہیں سورہ فاتحہ کے لیے آپ سے کہا جائے، ذرا کان کھول کے یہ آخری بات ہے، اسے سن لیجیے گا، جب کبھی کسی بھی مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے کہا جائے، بڑے خلوص سے پڑھا کریے۔ میں عوام کی کیا بات کروں، میں مولویوں کو دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں
کیسے کیا اور ختم ہو گئی سورہ فاتحہ. نہیں، یہ دھوکہ آپ اپنے نفس کو دے رہے ہیں. جی پہلے 3 مرتبہ درود پڑھیے آل محمد پہ. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں درود کا ثواب اور درود کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ درود وہ دعا ہے کہ اگر اسے غیر مسلم بھی کرے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا. یہ وہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا تو درود بھیج حضرت مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پہ. فرشتے قلم توڑ دیتے ہیں، درود کا ثواب نہیں لکھ پاتے. اللہ اپنی رحمت سے دیتا ہے درود کا ثواب. تو 3 مرتبہ درود. اس کے بعد سورہ حمد. اس بات کا خیال رہے کہ سورہ حمد ام الکتاب ہے، اس میں 7 مقامات پہ شیطان کے نام آئے. ان تمام نام جگہوں سے بچ کے آہستہ آہستہ سورہ حمد پڑھیے. اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، نماز بھی غلط ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا سورہ ہے وہ ہے سورہ توحید، جسے قل اللہ کہتے ہیں. 3 مرتبہ وہ، پھر صلوات 3 مرتبہ اور آل محمد کا واسطہ دے کے مرحوم تک پہنچا دیں. دیکھیں آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ بازو والے نے یا مولانا نے کتنے جلدی پڑھ لیا. آپ یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ آج ہم کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے پڑھے گا. بھائی رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا نا، جانا تو سب کو ہے اور ضرورت بھی سب کو پڑھنی ہے. اس لیے کہ معصوم تھوڑی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں. تو اس لیے سورہ فاتحہ کی ضرورت تو پڑھنی ہی پڑھنی. لہذا جب بھی کہا جائے کسی کے لیے، آپ جانتے ہیں 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا گویا کہ ختم قرآن کا ثواب ہے. جی اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا سورہ ہے سورہ توحید. 1 مرتبہ جس نے سورہ توحید پڑھی گویا کہ 10 ختم پاروں کا ثواب ملتا ہے. 10 ختم پاروں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں 3 بار پڑھیے تاکہ پورے 30 پارے مکمل ہو جائیں. تو 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھا تو ختم قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھی تو پھر ختم قرآن کا ثواب. تو گویا کہ آپ اپنے مرحومین کو سورہ فاتحہ کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، 2 ختم قرآن کا ثواب پہنچاتے ہیں. اس صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. 2 ختم قرآن کا ثواب. تو عزیزان محترم، یقیناً دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے لیکن ایصال ثواب کے کوئی لاک ڈاؤن نہیں. آپ اپنے مرحومین کے لیے آن لائن ہی صحیح یا جیسے بھی صحیح، اور ثواب کی اور بھی میں نے بتا دیا آپ کو بہت سارے طریقے، اس پہ عمل کیا کریے. میں دعا گو ہوں کہ آل محمد کا کریم خالق جن مرحومین کے ایصال ثواب کی وجہ سے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے جملہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. عزیزان محترم، یقیناً جب کوئی مرتا ہے تو پورے گھر والوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو جب کوئی امام حسین کا عزادار اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اکبر، جب حسین کا ماتمی اور عاشق علی اس دنیا میں سے جاتا ہے، جانتے ہو سب سے زیادہ گھاٹا جناب زہرا کا ہوتا ہے. حسین کی ماں سب سے زیادہ گریہ کرتی. اور عزیزان محترم، ابھی آپ نے سنا کہ قبر میں مولا کائنات دوسری منزل جہاں مولا آتے ہیں وہ قبر کی ہے. جب نکیرین سوال کرتے ہیں، آپ جانتے ہو جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے مومن کے اوپر عذاب آنے والا ہوتا ہے. یکایک وہ دیکھتا ہے کہ میری قبر کے اوپر اجالا ہو رہا ہے، میری قبر کے اندر نور کی برسات ہو رہی ہے. اور جو دائیں بائیں کے 40 مومنین ہیں، پہلی رات ان کی قبروں میں بھی اجالا ہو جاتا ہے. تو وہ سارے گھبرا کر کے ایک مرتبہ اس مرحوم سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری کوئی نیکی کام آئی ہے؟ یہ کس چیز کا اجالا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم یہ کس چیز کا اجالا ہے. ایک مرتبہ آواز آتی ہے سب اپنے اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ آج اس عزادار کی قبر پہ رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا حسین کی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پہلی منزل پہلی رات قبر پہ آتی اور آنے کے بعد اپنے اس عزادار سے کہتی ہے زندگی بھر تو نے میرے حسین کا نام اپنی زبان پہ جاری کیا، جہاں مجلس ہوتی تھی حسین کے نام کی تو جاتا تھا.
اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، دھوپ ہو، برسات ہو، گرمی ہو، تو نے مجلس حسین کو قضا نہ کیا۔ آج تو اکیلا ہو گیا ہے، حسین کی ماں تجھے اکیلا نہ رہنے دے گی۔ آنے کے بعد بی بی کریا کرتی ہے، آخر میں چادر تطہیر کو بلند کر کے بی بی کہتی ہے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، تجھے زہرا کی عصمت کا واسطہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محرم آنے والا ہے، چند جملے سن لے جو آنکھیں ابھی تک نم نہ ہوئی ہوں، اللہ کرے وہ ان جملوں سے ہو جائے۔ ساری دنیا کو ڈرے نہیں، گھبرانا نہیں عزاداروں، محرم ہوگا، اس لیے کہ محرم خدا کا وعدہ۔ ہر مومن اپنی نماز میں یقیناً یہی دعا کر رہا ہوگا، اے پروردگار اگر اگلا سال دکھانا ہے تو محرم کے ساتھ، اس لیے کہ ہم وہ قوم ہے، ہمیں عید کا انتظار نہیں ہوتا، ہمیں محرم کا انتظار ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، ہمیں کبھی ہم نے عید کا انتظار نہیں کیا، ہم نے محرم کا انتظار کیا۔ عزیزو جانتے ہو، دو جملے سن لو کہ جب ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو جب ایام عزا کی مجلسیں آتی ہیں، یوں تو شہزادی ہر مجلس میں رومال لے کے آتی ہیں، لیکن بالخصوص ایام عزا کی مجالس میں جناب سیدہ کے سال حسین کی 4 سال کی یتیمہ آتی ہے جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو تصور میں رکھنا، اللہ تمہارے مرحوم کی بے حساب مغفرت کرے۔ جو بیٹی والے ہو وہ بیٹیوں کو تصور میں رکھنا۔ اور اب چند جملے سن لینا، مجلس ختم ہو رہی ہے، وہ جب آتی ہے نا اور اتنے عزاداروں کی بھیڑ دیکھتی ہے تو ایک مرتبہ پوچھتی ہے، اے دادی جان یہ کون ہے؟ کہے میرے لال یہ سب تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ وہ بچی خوش ہو کے کہتی ہے، دادی جان اتنے سارے عزادار میرے بابا کے ہیں؟ کہا یہ سب تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے، دادی جان کاش میرے یہ عزادار کربلا میں ہوتے، میرا اصغر نہ مارا جاتا، میرا علی اکبر شہید نہ ہوتا، اے دادی جان میرے ابو کے بازو قلم نہ ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ اور عزیزان محترم، جب مجلس ہوتی ہے عزادار روتے ہیں تو وہ بچی پھر پوچھتی ہے، دادی جان یہ کیوں رو رہے؟ کہا میرے لال یہ تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں۔ وہ بچی تعجب سے پوچھتی ہے، دادی جان انہیں کوئی مارتا کیوں نہیں؟ انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں لگاتا؟ انہیں کوئی درے کیوں نہیں لگاتا؟ انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ شہزادی کہتی ہے، میرے لال کیا تیرے بابا کے غم میں رونا کوئی جرم ہے جو انہیں کوئی مارے گا، تماچے لگائے گا؟ وہ بچی جناب زہرا کی انگلی کو چھوڑ کے 2 قدم پیچھے جاتی ہے، فرش عزا پہ پچھاڑے مار کے کہتی ہے، دادی جان پھر میرا کیا قصور تھا جب میں نے بابا کو رونا چاہا؟ کسی نے تماچے لگائے، کسی نے درے مارے، کسی نے تازیانے، دادی جان میں بابا کو جی بھر کے رو نہ سکی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضن بقضائه وتسلیما لامر پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے ناسموں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ اے پالنے والے اس مجلس عزا کو اور ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عنایت فرما، ان کے جملہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے مرحومین کو یہ توفیق، ان کے ورثہ کو یہ توفیق عطا فرما کہ جو بھی حقوق اللہ یا حقوق عباد ان کے ذمہ باقی رہ گئے ہیں وہ انہیں جلد از جلد پورا کر دیں۔ پروردگار اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور دین و قوم کی مزید خدمات کا جذبہ عطا فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اسرار حسین ابن راشد حسین اور مرحوم افتخار حسین عرف مہدی بھائی ابن اسرار حسین کی روح کو اصال فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔